الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیو، اس وقت ہمارے معاشرے کے درمیان انسان کی موت کے بعد جو رسم و رواجیں پھیل چکے ہیں، جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ان چیزوں کو لوگ فرض سے بھی زیادہ درجہ دے کر ان رسومات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تو اسی لیے مناسب یہ معلوم ہوا کہ آپ کے سامنے موت کے بعد کی زندگی کے جو مرحلے ہوتے ہیں، کفنانے کے، دفنانے کے، قبر کے، یہ آپ کے سامنے تفصیل سے بات کروں، تاکہ ہمارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو آپ تک پہنچانا، اور آپ کا کام ہے عمل کرنا. عمل کر لیے نجات پائیں گے، نہیں عمل نہیں کریں گے، جیسے رسمیں چل رہے ہیں ان رسموں میں آپ بھی حصہ لیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اپناتا ہے تو وہ تو گنہگار بھی ہوتا ہے، اس پر کوئی نجات کی گارنٹی نہیں ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کے سلسلے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو جو دنیا میں بنا کر بھیجا ہے وہ کہ آئیڈیل اور نمونے کے طور پر بنا کر بھیجا ہے. تم جو بھی راستہ اپنانا چاہتے ہو وہ رسول کا راستہ اپناؤ، تو وہ بہترین طریقہ ہے اور بہترین راستہ ہے. تو اسی لیے آپ نے بچہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک، یہاں تک کہ قبر تک کا مسئلہ ہے، سارے مسائل یہ اس طریقے سے کرنا ہے، یہ اس طریقے سے کرنا ہے، تو یہ سارے مسائل اور سارا طریقہ بتا کر گئے ہیں. ایسا نہیں کہ بعض چیزوں کو اللہ کے نبی بتائے، بعض چیزوں کو لوگوں نے بنا لیا ہو، اور بعض چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہو کہ نبی پورا مکمل کریں نہیں، تم ذرا اپنے آئیڈیا سے اگر مکمل کر لو. ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تم کو تمہارا دین مکمل کر دیا. کوئی اس کے اندر ایڈ نہیں ہو سکتا، کوئی اس میں سے ریموو نہیں کر سکتا. ساری چیزیں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو مکمل دین پیش کر دیا ہے.
تو اس لیے میں آپ کے سامنے موت کے بعد کی چیزیں اور سنت کیا ہے، آج کے حالات کیا ہیں، سنت کو فالو ہونے سے کیا فائدہ ہے، رسم کو بدعات کو فالو ہونے سے کیا نقصان ہے، یہ شاید کہ یہ جمعہ میں نہیں ہو سکتا، اس کے لیے 1-2 جمعے کا ہونا چاہیے۔ بہرحال میرے بھائیوں، انسان جیسے دنیا کے اندر آیا ہے ویسے دنیا سے جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے وہی باتیں پیش کروں گا جن کو علماء نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کر کے اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہے۔ کون سا سنت کا راستہ ہے، کون سا بدعت کا راستہ ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ آپ کو آسانی سے پہچان ہو جائے۔ کسی بھی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو یا تو انسان جیسے ہی موت آئی فوراً اس کی روح نکل گئی، یہ آسان چیز ہے۔ بعض لوگوں کو موت ایسے شکل میں آتی ہے، نزع کی حالت میں آتی ہے، سکرات کی حالت میں آتی ہے، یعنی روح جب جسم سے نکلتی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے یہاں تک روح نکل جاتی ہے، کسی کی روح یہاں تک، کسی کی روح یہاں تک آ کر اٹک جاتی ہے، وہ غرغرہ کرنے لگتا ہے اور اس کو یعنی اس کی روح آسانی سے نہیں نکلتی۔ تو ایسی صورت میں جب ہم لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ کسی کے انسان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، موت کے قریب آنے کا وقت کی علامات یہ ہیں کہ انسان کی سانسیں پھولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی آدمی چلتا ہے، مرنے والا ہے تو اس کی چلن تیز ہو جاتی ہے، اس کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانس پھولنے لگتی ہے، اور اسی طریقے سے بہت ایسی علامتیں جو موت سے پہلے ہوتی ہیں، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب یہ آدمی دنیا میں رہنے والا نہیں ہے اور دنیا سے جانے والا ہے۔ تو ایسی صورت میں گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ گھر والے ایک طرف توجہ دیتے ہیں، دوسری طرف توجہ نہیں دیتے۔ ایک طرف توجہ یہ دیتے ہیں کہ جب انسان کی حالت اس تک پہنچ جائے کہ اب اس کی روح نکلنے والی ہے، فوراً ڈاکٹر کے لیے انتظام کرتے ہیں، ہاسپٹل لے کے چلے جاتے ہیں، اور ہاسپٹل کو لے جانے کے درمیان اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے جو اہم کام ہے وہ کام ان کے دل و دماغ سے نکل جاتا ہے۔ چاہے آپ ہاسپٹل لے کر چلے جاؤ یا کسی ڈاکٹر کو بلا لے کر آ جاؤ، انسان کی روح نکلنا ہی ہے۔ لیکن گھر والے، رشتہ دار، جب یہ آدمی ایسی حالت میں پہنچتا ہے تو فوراً ہاسپٹل کا انتظام کر دیتے ہیں، لیکن وہ ہاسپٹل کو جانے کے بعد ڈاکٹر کہتا کہ ابھی یہ دنیا میں نہیں رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہاسپٹل لے کر نہ جاؤ، لیکن ساتھ ساتھ ایک اہم وہ کام کرنا ہے جو بندہ مسلمان ہونے کے بعد دنیا کے اندر ہر بندے کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اس کو یعنی موت پر کلمہ نصیب ہو جائے اور اس کی نجات ہو جائے۔ یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ دوسرا کام نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے دل و دماغ کے اندر وہ آخرت بھی نہیں ہے، قبر کے بعد کی زندگی بھی نہیں ہے، بس ایک کام ہوتا ہے کہ بچ گیا تو بس ہے نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر کسی کی ایسی حالت آ جائے، یاد رکھو آپ گھر کے اندر موجود ہوں، ڈاکٹری کا ضرور انتظام کریں، ہاسپٹل کو ضرور لے کر جائیں، لیکن جاتے ہوئے یا ہاسپٹل جانے کا موقع ہو، جاتے ہوئے سواری میں بیٹھے ہوئے، یا ہاسپٹل کو جانے کا موقع نہیں ہوا، رات کے موقع پر ایسے حالات آئے، آدمی کی روح نکلنے والی ہے، تو جو گھر کے اندر بیٹھے ہیں افراد، ان افراد کو کیا کرنا چاہیے؟ وہاں پر قریب میں بیٹھ جانا چاہیے، بیٹھ کر کلمہ شہادت زور سے پڑھنا چاہیے، کلمہ طیبہ زور سے پڑھنا چاہیے، اور وہ آدمی جب یہ حالت میں ہوتا ہے اسے زبردستی نہیں کرنا، بھائی میں جو بولتا ہوں وہ بول، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زور سے پڑھنا چاہیے۔ اسے نہ مجبور کرنا ہے، نہ اسے پڑھو بولنا ہے۔
چاہے آپ ایمبولینس میں جاتے ہو، چاہے کسی سواری میں جاتے ہو، بازو میں بیٹھنے والے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ آدمی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کے ذریعے سے اللہ بچا دے اور اس کی زندگی لکھ دے، اگر نہیں ہو سکا کم از کم بیٹھنے والا زور سے سورہ یعنی کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دے۔ اگر اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اللہ نے اس کی زندگی کے اندر، اس کی مقدر کے اندر کلمے والی موت نصیب ہوئی ہے، تو فوراً وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جس مسلمان کا، جس بندے کا شروع کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور جس بندے کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے دوسرا راستہ لوگ اپناتے نہیں ہیں، یعنی کلمہ طیبہ کی نہ تلقین کرتے ہیں، نہ کلمہ شہادت کی تلقین کرتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو ایسی سکرات کی حالت ہو جائے، اس کی روح نکل نہیں پا رہی ہے، ڈاکٹر کو بلاؤ، ان کو بلاؤ، 10 جن ایسے سجیشن یہاں سے شروع ہو جاتا، کیا ہوا، کدھر ہوا؟ ارے احمق لوگوں، حدیث کو اٹھاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھو، جس آدمی کی روح نکل نہیں پا رہی ہے سورہ یاسین کی تلاوت اس کے سامنے کرو، یہ حکم ہے۔ سورہ یاسین زور سے پڑھو، یاسین کی برکت سے اس کی روح آسان سے نکل جائے گی۔ اب یہ سب نہیں حضرت، ہم نہ دین سے اور کوئی بھی ہم نہ واسطہ نہیں ہے، ہمارا پورا ذہن اگر ڈاکٹر ہے، پورا ذہن ہم نہ ڈاکٹر بچا لیتی ہیں، ہاسپٹل بچا لیتی ہیں، اگر ڈاکٹر ہاسپٹل بچانا ہوتا تو پورے انسان زندہ ہوتے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے اگر سکرات کی حالت ہو تو ایسی صورت میں اس کو کلمہ طیبہ کی تلقین یعنی زور سے اس کے سامنے جا کر پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ اگر روح نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو سورہ یاسین کی تلاوت اس کے سامنے بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ پھر اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، تو پھر اب اسے کچھ بات نہ کرے۔ ہاں کلمہ پڑھ لے جی، تمہیں خوش نصیب ہیں، تم نصیب جنت ہو کیا؟ نہیں، آخری جملہ حدیث سے پاک کے اندر جو آتا ہے، آخری کلمہ، آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہو، اگر وہ بندہ کلمہ پڑھ لیا تو آپ خاموش ہو جائیں، آپ کوئی ذکر کرنا یعنی آہستہ سے ذکر شروع کر لیں۔ اب اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو سیدھا وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اگر اسے کوئی بات کر لیا تو پھر کلمے کی تلقین کرنا چاہیے، زور سے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے آج کے حالات اور ماحول کے اعتبار سے، جس بوڑھے آدمی کی سکرات کی حالت ہوتی ہے، غرغرے کی حالت ہوتی ہے، بچے آ جاتے ہیں، جی تمہاری فلاں پراپرٹی کیا کرنا سو، کتنا بینک میں پیسہ رکھیں، کیا ہے اس کا، یہ کتنا پیسہ ہے، یہ سب ڈسکش، ذرا مجھے دیکھو، مجھے کیا تو ہونا تو بول رہا بیچ یہاں سے میں ریکارڈ کر لیتا ہوں، وہی ویڈیو اتار لیتا ہوں۔ اب لوگ حریص، ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ یہ جو آدمی دنیا سے جا رہا ہے یہ بھی مال اکٹھا کیا ہوا ہے، لیکن ساتھ میں مال نہیں جا پا رہا ہے، تو اب یہ لوگوں کو کیا ساتھ دے گا؟ اب یہ دیکھتے ہیں چھوٹی بچی کو کتنا دینا، بڑی بچی کو کتنا دینا، بڑے بیٹے کو کتنا دینا، چھوٹے بیٹے کو کتنا دینا۔ بھائی انہیں مر جانے کے بعد تم کیا بولتے ہو؟ اگر مرنے والا یہ بول کر مرا کہ میرے فلاں بیٹے کو اتنا ملتا ہے، فلاں بیٹے کو اتنا ملتا ہے، تب بھی نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد تقسیم کرنے کی، مال کو تقسیم کرنے کی اتھارٹی صرف اللہ کو ہے، اللہ نے تقسیم کر دیا ہے۔ اب تمہیں بابا بولنے سے پہلے بول کر مری، مجھے زیادہ دیو، مجھے اتنا دیو، کہیں کو میں ان کی خدمت کرا ہوں، میں ان کی یہ کرا ہوں، نہیں چلے گا۔ آپ کو ملتا ہے شریعت نے مقرر کہ اگر آپ بیٹے ہو یا بیٹی ہو یا بیوی ہو یا ماں ہو یا باپ ہو، آپ کو شریعت متعین کر دی، تم لوگ کو کتنا ملے گا۔ تو بہرحال میرے بھائیو، موت کے وقت، کسی کے موت کے وقت یہ ڈھونگے نہ مچائیں کہ میں کیا کرنا ہے، کتنے بینک میں پیسے رکھیں، کیا ہے، یہ سب ڈھونگا نہ کرو۔ کوشش یہ کرو کہ مرنے والا آدمی اس کی آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہو جائے، وہ کامیاب ہو جائے۔ پھر اس کے بعد
آدمی مر جاتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، اگر کلمہ پڑھ کر دنیا سے چلا گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، بغیر کلمے کے چلا گیا تو پھر وہ پھنس جائے گا اللہ کے پاس جانے کے بعد۔ تو بہرحال دنیا سے چلا گیا، جانے کے بعد اب جو کام کرنے ہیں وہ زندہ لوگوں کے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آنکھ سے اس کی روح نکلی ہوئی ہے، آنکھ کھلی رہتی ہے، آنکھ بند کر دے، اور یہ جبڑا یہ سر کو کسی پٹی سے اچھی طرح باندھ دے، اور دونوں پیر کے انگوٹھے کو ملا کر کسی پٹی سے باندھ دے تاکہ پیر ادھر ادھر یہ نہ ہو، اکڑ نہ جائے۔ اور اگر آپ کو بعض لوگوں کیا کرتی ہے، مرنے کے بعد ادھر اوچ لٹانا کر کے بول کو میت کو اس طرح کرا دی۔ بھائی بعض جگہ سہولت رہتی ہے، بعض جگہ سہولت نہیں رہتی ہے۔ قبلے کی طرف لٹانے کی سہولت ہے، لٹا سکتے ہیں۔ اگر کسی گھر کے اندر قبلے کی طرف لٹانے کی یعنی سہولت نہیں، آپ جس طرف چاہے لٹا سکتے ہیں مردے کو، ادھر بھی لٹا سکتے ہیں، ادھر بھی لٹا سکتے ہیں، ادھر بھی لٹا سکتے ہیں، کدھر بھی لٹا سکتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ نہیں، ایساچ کرنا نہیں ہے، ایساچ کرنا کیا بھی نہیں ہے۔ آپ کو آپ کے گھر کے اندر جیسی سہولت مردے کو لٹانے کی ہے اس طرح لٹا سکتے ہیں۔ تیسری چیز، جب آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد رونے کا ڈھونگ گھر کے اندر بہت زیادہ چلتا ہے۔ کیسا رونا؟ مرد حضرات تو شاید نظر نہیں آتے اس رونے کے مجلسوں کے اندر، لیکن عورتیں زیادہ نظر آتی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نوحہ کرنے والی عورت پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جو عورت نوحہ کرتی ہے، نوحہ کرنے والی عورت کی وجہ سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ نوحہ بولے تو گردنے اور اسی طرح کپڑے پھاڑ لے کو، ایسا مار لے کو، انہیں تھا تو ہم نہ یہ ملتا تھا، اچھا تھا، اچانک چلا گیا، ایسا زور زور سے آواز بنا بنا کر سارے گلی کے اندر ان کی آواز پہنچ جاتی ہے کہ بھائی کیا کہ بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ آج کل عورتیں بہت بے صبری ہے نا، بہت بے صبری۔ کسی کا شوہر کا انتقال ہو جائے فوراً ناشکری کے کلمات شروع کر دیتی ہے، اتنا زور سے روتی ہے، انہیں تھا تو میرے بچوں کو پالتا تھا، انہیں تھا تو مجھے پالتا تھا، اللہ کو انہیں کیا دکھا، میرا مردش کیا دکھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میرے بھائیوں، مرنے کے بعد جو عورت نوحہ کرتی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ زور زور سے پیٹ لے کر رونا یہ ہرگز جائز ہے۔ ہاں آدمی خاموشی کے ساتھ آنسو بہا کر روئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آواز سے زور سے رونا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، آواز سے رونا بالکل جائز نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آدمیاں کیا کرتے بولے تو، اب انہیں مر گیا ہے آدمی، نمک بھی آٹا لے لیے، ایک رواج چلتا ہو پہلے سے آتا ہے۔ سب سے پہلے کون دکھتے بولے تو مسجد کے مؤذن صاحب دکھ جاتی نمک اور آٹے کے واسطے۔ 40 روپے کا آٹا، 15 روپے کا نمک لے لیے، آئے سچ اب تو آتے نہیں الحمدللہ، آئے سچ مولن صاحب ہیں کیا، کون تو امام صاحب ہیں کیا، لے لو کیا، تو یہ تم نہ دینا کر کو بولے ہیں گھر میں میت ہو گئی ہے کہ زندگی میں کبھی یاد نہیں ہے مولن صاحب امام صاحب۔ مرنے کے بعد مولن صاحب امام صاحب اور جو غریب لوگ ہیں وہ تمہارے آٹے اور نمک کے محتاج ہیں کہ نمک ان کو خریدنا نہیں آتا، ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ کلو آٹا خرید سکے، ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ کلو نمک خرید سکے۔ اتنی گھٹیا چیز آپ دے رہے ہیں، یہ دینا صحیح ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اندر کئی لوگوں کی موتیں ہوئی ہے، نہ ہمارے نبی نے
किसी को आटा तकसीम करने का हुक्म फरमाया हो, न किसी को नमक तकसीम करने का हुक्म फरमाया हो, तो फिर ये ऐसे कमजोर लोग जिनको दीन सा कोई वास्ता नहीं है, ऐसे लोग ये काम करना शुरू करते हैं कि पूरे मोहल्ले के अंदर आटा भी नमक तकसीम करना शुरू कर दो। क्या बोले तो सदका कौन दियो, कहते हैं सदका। क्या आटा सदका देना या नमक उस सदका देना? तो इसलिए यह भी रिवाज है जिसमें शरीयत में कोई उसका सबूत नहीं है, हदीस में उसका कोई सबूत नहीं है। ना हमारे नबी को के इंतकाल होने के बाद सहाबा ने आटा बांटना शुरू कर दिया हो, सहाबा इंतकाल होने के बाद सहाबा ने आखिर क्या है आटे और नमक बांटना शुरू कर दिया हो। अल्लाह के वास्ते इस रिवाज को छोड़ दो। उसके बाद बारी आती है नहलाने की, गुस्ल देने की। किसी के बाप का इंतकाल हो गया, किसी के मां का इंतकाल हो गया, किसी की बीवी का इंतकाल हो गया, किसी का भाई का इंतकाल हो गया, कौन नहलाए? अब हमारे दिलो दिमाग के अंदर महल्ले के लिए एक मुअज्जिन साहब को मुतयन कर देते हैं। कौन इंतकाल होए बोले तो भी उनो चाको नहलाना। बेटा करीब रहते हुए बाप के नाश को हाथ नहीं लगा पाता, भाई करीब होते हुए भाई के नाश को हाथ नहीं लगा पाता। बेटियां होती हैं, मां का इंतकाल होता है, लेकिन बेटी करीब जाकर मां को गुस्ल देने की उतनी ताकत भी नहीं होती है, उतनी सलाहियत भी नहीं होती है, ना मालूम भी नहीं होता है। अब इसलिए जो लोग ये करते हुए आते हैं उन्हीं के हवाले। मेरे भाइयों, नहीं मालूम है तो सीख लेना चाहिए। आपके घर के अंदर कौन भी मरते नहीं, बुलाओ मौजन साहब को, नको करके बोलता नहीं, बुलाओ, उनकी जो देना है, उनके जो फीस है उनको दे डालो। आप बोलो कि मौजन साहब आपको हमें बुलाए हैं, लेकिन आप हम ना दिखावा लो, तुम्हें खाली डायरेक्शन करो, हमें नलाती, तुम्हें बताओ कैसा नलाना है, कैसा लिटाना है, क्या करना तुम्हें बताओ। हम बेटे हैं, बाप की आखिरी रसूमात हमें अदा करना है। अरे जो बाप अपने बेटे को छोड़कर दुनिया से जा रहा है और उसके बेटे बाप को नहलाने की तरीका भी नहीं मालूम है, तो फिर वो बेटे जाकर आगे बाप को जाकर क्या बचाएंगे क़यामत के दिन? वो औलाद अपने बाप की क्या सिफारिश कर सकती है? तो इसलिए मेरे भाइयों, गुस्ल का तरीका जो लोग नहलाते हुए आ रहे हैं, अगर बाप का इंतकाल हो जाए, भाई का इंतकाल हो जाए, आपको उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप हमें डायरेक्शन करो, कैसा नहलाना, हम नहलाएंगे। उसके बाद नहलाने के बाद कफन का मसला आता है। इसलिए सीख लो मेरे भाइयों, हर एक को सीखना है। बहुत सारी फजीलतें हैं किसी मय्यत को गुस्ल देने की। सब मौलाना साहब कुछ आकर बताते हम लोग, सब सारी फजीलतें कफन की, दफन की, सब अगर उन्नत कर लेना, हम ना क्या भी अजर गिजर न को, हमें सब ऐसा धरेंगे करो। इस वास्ते सीख लिया करो। घर के अंदर किसी का इंतकाल हो जाए, आप जाओ, चाचा का इंतकाल हो जाए, आप जाओ, खड़े हो सामने, कैसे नहलाना है जरा बताओ, हमें खुद नहलाएंगे। जो बेटा अपने बाप की नाश को हाथ नहीं लगा पाता, वो उसकी नाश को कौन उसके बेटे हाथ लगाएंगे? उसकी औलाद हाथ लगाएगी। बहुत सारे औलाद तो ऐसे हैं, जैसे ही बाप का इंतकाल हो जाए फौरन दूर, हमें सब इसमें आते नहीं बाबा, हम ना जरूरत भी नहीं, छीना भी नहीं हमें, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो मेरा हाल मेरे भाइयों, उसके बाद कफन का मसला होता है। अब इस कफन के मसले के अंदर भी बहुत सारी तफसील। लोग क्या कर रहे बोले तो, मर्दबाना मरिया बोले तो उजला कफन करे, औरत मिली बोले तो लाल और हरिया कफन। कौन बोले से? किसी हदीस में या कुरान में अल्लाह के नबी की बीवियां इंतकाल हुई, अल्लाह के नबी के सामने 2 बीवियां आपकी इंतकाल हुई है, और हमारे नबी के अंख्यां के सामने 3 बेटियां आपकी खुद इंतकाल हुई है। उनके कफन का मसला, उनके दफन का मसला अल्लाह के नबी करीब होकर करवाए हैं। तो फिर अल्लाह के नबी की जिंदगी से, इसीलिए मैंने शुरू में कह दिया, ये पैदा होने से लेकर मरने तक के सारे हालात, सारे तरीके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सिखा दिए, कोई तरीका नहीं छोड़ा है। तो कफन के मसले में औरत के लिए अलग कपड़ा और अलग रंग का कपड़ा और मर्द के लिए अलग रंग का कपड़ा, यह शरीयत के अंदर हरगिज नहीं है। सफेद कपड़ा चाहे मर्दबाना भी हो चाहे औरत भी हो। फलस्तीन में जो लोग शहीद हो रहे देखे ना, कान तो देखिए, हले हरे कपड़े लाल कपड़े। आज फलस्तीन के लोगों पर जो हालात चल रही है अंकिया के सामने, मैं बोला था नहीं, रो नानी औरतें आकर अपने एक मासूम बच्चे के, एक औरत का वीडियो वायरल हो रहा है, छोटा मासूम बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा, एक हाथ में दूध पीने वाला बच्चा है, सामने उसके शोहर की नाश है। हमारी औरतों की तरह चाक नहीं कर रहे, वो नहीं रो रहे हैं, इतने सब्र के साथ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये लफ्ज उनके ज़बान से निकल रहा है। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। यह है शरीयत मेरे भाइयों, यह है इस्लाम। वहां औरतों के तकरीबन औरतें और बूढ़ों पर ज्यादा हमला किया गया। कहीं किसी औरत के जनाजे में, कफन में आपको हरा कपड़ा नजर आया, आपको लाल कपड़ा नजर आया? फिर हमें इंडिया वाले हो को कई को हरा कपड़ा लाल कपड़ा औरत मर गई को दिखाने वास्ते कि औरत आकर मर गई है या औरत का कफन है करके। चाहे मर्द का इंतकाल हो जाए चाहे औरत का इंतकाल हो जाए, उसके लिए सफेद कपड़ा इस्तेमाल करो। सफेद कपड़ा औरत के लिए नहीं मिल रहा है, मर्द के लिए तो हर हाल में सफेद कपड़ा। सफेद कपड़ा नहीं मिल रहा है तो आपका जमाना नहीं मिलने का जमाना नहीं, वो जमाना था जिसमें अगर कपड़ों की तंगी थी, उसमें गुंजाइश दी जाती थी। किसी भी किस्म का कलर का कपड़ा अगर औरत को कफनाने के लिए दुरुस्त है, उस जमाने में गुंजाइश दी जाती थी। लेकिन आज के जमाने में काट का जमाना नहीं, कपड़ा कहीं भी मिल जाएगा, छोटे से छोटे खेड़े में मिल जाएगा, बड़े से बड़े शहर में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन कफन के कपड़े के सिलसिले में आज हमने एक रिवाज बनाकर रख दिया है कि हम औरत के लिए हरा कपड़ा या तो लाल कपड़ा, मर्द के लिए सफेद कपड़ा। उसके बाद कपड़ा कैसे फाड़ना है, कितने कपड़े लेना है, यह भी सीखना चाहिए। मर्द के लिए कितने कपड़े हो, औरत के लिए कितने कपड़े हो, क्या करना, कैसे फाड़ना है। मौलाना साहब को खबला वाले उन्होंने फाड़ा दी। बहरहाल इस सिलसिले में हमने भी तजुर्बा नहीं बोलकर खामोश हो जाना बेहतर है। देखिए मेरे भाइयों, कफन के बाद जो कपड़ा फाड़ कर आता है उसमें भी आप हाथ बटाओ, मय्यत को पहनाने में हाथ बटाओ। देखो कैसे मय्यत को पहनाया जाता है, कपड़ा कैसे आकर उनको लपेटा जाता है। लपेटने के बाद आदमियां क्या करते हैं बोले तो, कपड़े के ऊपर, कफन के कपड़े के ऊपर कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाज लोग क्या करते हैं, कपड़े के ऊपर आयतुल कुर्सी, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कपड़े के ऊपर नहीं लिखना, सो जबान से बोलकर मर गया अब तो डायरेक्ट जन्नत। तुम्हें पूरा कपड़ा कलीमे वाला पहना डाले बोले तो भी वो कलीमे की हुर्मत होगी। कब्र के अंदर जाने के बाद उसका जिस्म गलेगा, सड़ेगा और वहां अल्लाह का नाम होगा। वो गली हुई सड़ी हुई चीजें अल्लाह के नाम को लगेंगी, इसकी बेहुरमती होगी। इसीलिए किसी कफन के ऊपर न कलिमा लिखने की इजाजत है, ना आयतुल कुर्सी लिखने की इजाजत है, ना अल्लाह का नाम लिखने की इजाजत है। अल्लाह का वास्ता, जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, क्या कि हजरत ने बोली हमें करते करो नहीं, अल्लाह के नबी के जनाजे में, अल्लाह के नबी के सहाबा के जनाजे में क्या कलीमा लिखा गया था? आयतुल कुर्सी लिखी हुई थी, क्या लिखी हुई थी? सादा सा कफन था, सादा सा कपड़ा था, कुछ भी नहीं लिखा हुआ नहीं हुआ था। मेरे भाई यह है शरीयत। अब यहां करीमा क्या बात से लिखती बोले तो, इसको अजाब भी नहीं होना कब्र के अंदर। हरे अजाब नहीं होना बोले तो उसके अमाल हैं, अमल जैसा रहता वैसा तुम्हें कितना भी कुरान भी रख डालो, अजाब होकर ही रहेगा अगर उसने बुरे अमल करके गया हो। कुरान ने अब आजकल के दौर में क्या करते बोले तो वो क्या कि अहदनामा, यहां भी थे बल्ला के यहां अहदनामा करते। इन्हें सूदखोर भी रहता है, इन्हें अय्याश भी रहता है, इन्हें कभी जिंदगी के अंदर ना माँ बाप की खिदमत किया रहता है, ना जिंदगी के अंदर उन्हें अच्छे काम किया रहता है। मर जाने के बाद वो यहाँ रख डालेंगे, हजरत यहाँ रख डाले तो उसकी पूरा बेड़ा पार हो जाता है। हाँ हाँ, दुनिया के अंदर खाली जेल से छुटकारा लेकर आना बोले तो
कितने मरतबा कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ता कि किसी आदमी को किसी जुर्म में जेल में डाल डाले, बोले तो कितने मरतबा जाना पड़ता कि आखिरत को हमने इतना सस्ता बना लिया, जिंदगी भर उन्हें क्या भी काम करने दे, वो कोसा कि यहां रखो भेज डाले, बोले तो होगा हजरत इसकी बात, इसकी आखिरत बन गई, ने सीधा जन्नत पे चला जाता। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। फिर अल्लाह इसके वास्ते रसूल को भेजना क्या? तुम्हें दुनिया में जो भी कर लो, खाली वो ये पर्चा रहता है यहां रखो भेजा लो, बस रसूल को भेजने की जरूरत क्या आई? नबी को दुनिया के अंदर भेजने की जरूरत क्या आई? इसीलिए हर जमाने के अंदर दो किस्म के, दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक अच्छे लोग नेक लोग होते हैं, एक बुरे लोग होते हैं। अच्छे लोग जो नबी का फॉलोअर हैं वो अच्छे लोग हैं, नबी के खिलाफ बगावत करके दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने वाले वो बागी हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, कलीमा ने पूरी कुरान लिख दी है, बोले तो इन्हें बुरा रहा, कब्र के अंदर अजाब जरूर होता, लेकिन लिखना नहीं चाहिए, अल्लाह के नाम की बेहुरमती होगी। और एक मसला आपके सामने ये बताऊं, जब आदमी मर जाता है, मर जाने के बाद कितनी देर तक घर के अंदर रखना चाहिए? अल्लाह के नबी की हदीस क्या बोलती है, अल्लाह के नबी की शरीयत क्या बोलती है इस सिलसिले के अंदर? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उसका मफहूम है, जब बंदा मर जाता है, इंतकाल हो जाता है, जिंदे लोगों को चाहिए कि फौरन उसे दफनाने की कोशिश करे, तजहीज और तकफीन की कोशिश करे, उसकी नमाज जनाजा फौरन पढ़ी जाए और फौरन उसको दफना दिया जाए। यहां तक के उलमा ने यह मसला लिखा है, किसी आदमी का जुमे के सुबह को इंतकाल हुआ है, इंतकाल हुआ, अब जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज में बल्ला की जमात आती भाई, इसलिए आकर क्या है, जुम्मे की नमाज तक का इंतज़ार करे ताकि बल्ला की जमात इसके जनाजे में शरीक हो जाए, उसके बाद लाकर ले जाकर दफनाया जाता है। तो उलमा ने लिखा यह भी ताखीर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा मर जाता है, या तो नेक आदमी होता है या तो बुरा आदमी होता है। नेक आदमी की मय्यत को तुम लोग अगर दुनिया के अंदर रख दे और उसके असली घर कब्र की तरफ नहीं पहुंचाए तो मय्यत को तकलीफ होती है, और बुरा रहा कहीं ऐसा ना हो कि उसके गुनाहों की नौसत, उसका अजाब दुनिया ही में साकर ना आ जाए। इसलिए जैसे ही मर जाता है फौरन दफन करने की आखिर क्या कोशिश करना चाहिए। 3 आदमी अगर उसके जनाजे की नमाज में रहे तो जनाजे की नमाज अदा हो जाएगी। भीड़ का इंतजार करना, बाज लोग मर गया बोलकर वो आइस का डब्बा आजकल का फैशन बन गया, आइस का डब्बा है ना, मुर्दे को उसके अंदर रख डालते हैं, फला बेंगलुरु से आना है, फला कलकत्ते से आना है, दिल्ली से आना है, और उसे तकरीबन कोई आदमी सऊदी में रहा, अमेरिका में रहा, बाहर मुल्कों में रहा, इंतज़ार क्या तो बाहर बेटा है, उन्हें आई तक ज़रा इंतज़ार कर लेंगे। कोरोना में इंतज़ार करें ना, कौन भी छीने तक नहीं आए, वहाँ हॉस्पिटल बोले तो हॉस्पिटल से गए सीधा कब्रिस्तान। अल्लाह ने कोरोना को एक इबरत का निशान बनाया है, समझ जाओ आदमी की मौत के हालात, वहां क्या भी रस्मा गिज़मा क्या भी नहीं, वहां कौन भी बेटा है बोले तो हाँ कहां लग जाता कि मजे मैं दूर रहना, जरा सीधा हॉस्पिटल से सीधा कब्रिस्तान, कितना जल्दी दफन कर डाले, अल्लाह अकबर। अब ऐसी हालत में उनो आना इनो आना उनो आना, जब तक मुर्दे को आप उस आइस के गड्ढे में, बाज लोग तो बाज मसाजिद में तो ये नेकी का काम होगा, आइस का डब्बा दिला को हिमा, जिसमें अल्लाह के नबी की बात की मुखालफत हो रही है, उसमें सवाब मिलता या गुनाह मिलता? हमारे नबी बोल रहे हैं फौरन, यानी जैसे आदमी मर जाता है उसे फौरन दफन करने का इंतजाम कर दो, ताखीर ना करो। हमारे नबी बोल रहे हैं, हमारा अदबे क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं फला जना आना है, फला जना आना है, फला जना आना है, उसका इंतजार करते हैं हमें। सोब आए तो आखिरी दीदार, जिंदा रहते वक्त एक बार भी दीदार करा नहीं, पोष को भी देखा नहीं, मरने के बाद इसे आखिरी दीदार किया जा गई इसे। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे भाइयों, जो कौम उसका पैदा होने से लेकर मरने तक नबी की शरीयत के खिलाफ काम करती है, वो कौम कभी ऊपर नहीं आती।
تو میرے بھائیو اسی لیے ہمیں چاہیے جیسے ہی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے آپ گھر کے اندر وصیت کر کے مرو، ابھی سے بول ڈالو کہ ہمیں گھر میں ہماری موت آ گئی، اس کا انتظار نہ کرو، مجھے فوراً غسل دے کر کفن دے کر فوراً نماز جنازہ پڑھنے کی کوشش کرو، یہ وصیت کرو گھروں کے اندر، اور یہ آئس کے ڈبوں کو لات مارو، اس کو ختم کرو، اس کو فلاں آنا ہے فلاں آنا ہے، جب جنازے کی نماز رکھ لیں گے بھائی وہاں دو جگہ ہمارا آدمی کیا کرتے بولو تو اپنے عقل کے دوڑے دوڑاتی، شادی کے مسئلے میں جوڑے گھوڑے وہاں کرو، امام صاحب مولوی صاحب کون یاد آتے نہیں، خالی میں نے قبول کیا کہ ٹیمپو وہاں قاضی صاحب کی امام صاحب کی ہونا، اس کے علاوہ سب اپنی منمانی، اور اسی طریقے جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے وہاں بھی امام صاحب مولوی صاحب کون بھی یاد آتا نہیں، حضرت ہمارے گھر کے اندر فلاں کا انتقال ہوا ہے، شریعت کے حساب سے اسے کیسے کفنانا ہے، کیا کرنا ہے، ذرا تمہیں بولو۔ ایک آدمی بھی آج تک مجھے بھی سوال نہیں، 9 سال سے میں اس مسجد میں ہوں، ایک آدمی بھی ہمارے گھر کے اندر انتقال ہوا ہے کیا کرنا چاہیے، کیا سنت طریقہ ہے، ہمارے نبی کا کیا طریقہ ہے، کیا طریقہ ہمارے نبی دے کر گئے، کوئی بھی آج تک نہیں بولا۔ ڈسکس آئے گھر کے اندر، ہاں بیٹے کیسا بولے ویسا بیٹے بولتے ہیں اللہ جنہیں آنا آتے اس کے واسطے وہ آئس کا ڈبہ لکھو اس میں رکھ ڈالیں گے، 4 دن ہوئے تو پروانی، 2 دن ہے تو پروانی، انہیں کہاں سے کہ آنکھ کو دیکھنا ہی نہیں۔ نعوذ باللہ، زندہ رہتے ہوئے زندہ انسانوں کو بھی تکلیف پہنچانے والے ہم لوگ، مرنے کے بعد مردوں کو تکلیف پہنچانے والے ہم لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے، اسی لیے میرے بھائیو آئس کے ڈبے گیس کے ڈبے سب مردوں کو ڈالو نہ کو، اللہ کا واسطہ۔ کسی میت پر چھوٹی سی مکھی آ کر بیٹھی تو بھی احد پہاڑ کے برابر وزن ہوتا ہے، معلوم؟ جب اس میت کو تم لے جا کر آئس کے ڈبے میں رکھ رہے ہو، تو جس کسی کا بھی انتقال ہو جائے فوراً دفن کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری بات کھانے کی بات آتی ہے، جس گھر کے اندر میت انتقال ہو جائے تقریباً 100-150 رشتہ دار آتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد مثال کے طور پر نماز جنازہ رکھ لیے ہیں، دفن کا انتظام رکھ لیے ہیں، تو کیا ہمارے معاشرے کے اندر یہ ظلم ہو رہا ہے جس گھر کے اندر جو آدمی مر جائے کیا وہ گھر والے ان تمام 150 لوگ جو آئے ہیں اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے ان کو کھانا دال کو بھیجنا ہے کیا؟ شریعت کیا بولتی ہے اس سلسلے میں؟ تو میرے بھائیو کان کھول کر سن لو، ہمارے ضمیر مر چکا ہے، ہم کیا کر رہے بولے تو کھانے کی جگہ انہیں مردہ رندے انہیں زندہ رندے اسے ایسا ظلم کرتے ہیں، تو کھانا کھلانا تو تمہارے گھر میں لاشیں نکل جائے پروانی، پیٹ کو ہم نے دال کو بھیجا تو سکون، تم وہ میت آ کر سکون سے رہتی ہے۔ اب وہ بیچارے جس کے گھر کے اندر جس کا انتقال ہوتا ہے بڑے صدمے میں رہتے ہیں، بڑے غم میں رہتے ہیں، آپ کو کھلانے کی چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ناک نہ کٹ جائے کہ لوگ اس کے گھر کو آئے ہیں اور گھر کو آنے کے بعد بھوکا گئی بول کر نام نہیں یا نہ بول کر کھانا پکانا شروع کر دیں۔ سخت ناجائز ہے میرے بھائیوں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، ایک جنگ کے واپسی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا کے بیٹے کا ایک جنگ کے اندر شہید ہو گئے تھے، تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، اگر پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ ابا جان کہاں ہیں؟ سب آ گئے، ہمارا ابا کہاں ہیں؟ تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے ان بچوں کو اٹھا لیا، پورے مدینے کے اندر یہ اعلان کروایا کہ لوگوں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں، ان کے گھر والے صدمے میں ہیں، تم ایسا کرو کہ تم کھانا بنا کر ان کے گھر کو بھیجو۔ کیا بولے؟ اس میں انسانیت ہے یا آج کے دور کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں اس میں انسانیت ہے؟ آپ ہی بتاؤ۔ ہمارے نبی کیا بول رہے ہیں؟ ان کے گھر کے اندر جن کے گھر کے اندر انتقال ہوا ہے وہ شہید ہوئے ہیں، ان کے گھر کے اندر صدمہ ہے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر صدمہ ہے،
لہٰذا آپ ان کو تکلیف نہ دو، بلکہ تم اپنے گھروں سے اڑوس پڑوس کے لوگ، رشتہ دار لوگ، ان کو کھانا تیار کر کے بھیجو۔ تو چنانچہ مدینہ منورہ کے اندر اسی طرح کیا گیا۔ اب جو لوگ باہر سے آنے والے ہیں دور دور سے، اب کے زمانے میں تو ٹینشن اچھ نہیں، ہوٹلاں بلّہ کے جا کھا لو، وہاں کو پرواہ نہیں، بلّہ کی ہوٹلاں۔ وہ زمانے میں ہوٹلاں گیٹلاں کیا بھی نہیں، وہ زمانے کا مسئلہ آج بول رہا ہوں میں۔ اگر واقعتاً تم نے مہمانوں کو کھلانا ہے، اڑوس پڑوس کے لوگوں ذرا زیادہ بنا کر بھیج دو، یہ کھانا کھا لے کر جائیں گے وہ لوگ۔ لیکن جس کے گھر کے اندر میت ہوئی ہے، انوج کھانا ڈال کر بھیجنا بولے تو یہ ہمارے نبی کے بات کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ تو بات کے خلاف ہے۔ اور انسانیت کس میں ہے؟ انسانیت ہمارے نبی کی بات میں انسانیت ہے، لیکن آج کے دور کے اندر جو گھروں کے اندر کھانا کھلا رہے ہیں، جس گھر کے اندر میت ہے اور وہی گھر والے آ کر مہمانوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس میں زیادہ انسانیت ہے؟ آپ ہی بتاؤ کس میں انسانیت؟ اسی لیے اڑوس پڑوس والے کئی کو بنا کر بھیجتے ہیں، لڑنے رہتے ہیں، ان کے گھر میں مر گیا بولا تو انہیں کہاں بنا کو بھیجتا؟ رشتہ دارہ کئی کو بنا کر نہیں بھیجتے، بولا تو لڑنے تھے، لڑنے کو بات چیت بند ہوئی رہے، کہاں ایک نوالا کھانا بھی ڈالنے واسطے آ کر کیا ہے ایسے موقع پر آگے نہیں آ رہے ہیں۔ تو اسی لیے آج ہماری انسانیت مر چکی ہے۔ آج انسانیت مرنے کی وجہ سے جس کے گھر کے اندر میت ہوتی ہے، جس کے گھر کے اندر مردہ ہوتا ہے، ناش ہوتی ہے، وہی گھر والے ان کو کھانا کھلا کر بھیج رہے ہیں۔ اس واسطے میرے بھائیو اس رواج کو ختم کرو، اللہ کا واسطہ، نبی کی سنت کو زندہ کرو، صحابہ کی سنتوں کو زندہ کرو، جبھی تو میل محبت آئے گی، جبھی تو اڑوس پڑوس والے اگر میت کے گھر کو کھانا بیچ رہے ہیں تو اڑوس پڑوس والے دشمن ہو جائیں گے۔ رشتہ دار لوگ میت کے گھر کو کھانا ساتھ لے کر آئیں کہ بھئی ہمارے گھر انتقال ہو گیا، چلو کچھ کھانا تیار کر کے لے کر جاتے ہیں ہمیں ساتھ۔ یا رشتہ داروں میں 2-3 آدمی ایسے کھڑے ہو جائیں جو 3 آدمی مل کر سب کا کھانے کا انتظام کر دے، وہ گھر کے علاوہ بول رہا ہوں، وہ گھر والے نہیں۔ اس کے اندر کیا خرابیاں ہیں بولے تو، ایک عام طور پر آدمی مر جاتا ہے، مر جانے کے بعد وہ مال جو چھوڑ کر جاتا نا، وہ مال آ کر جتنے لوگ اس وراثت میں حصہ دار ہیں سب کا حق بنتا ہے۔ اس میں بعض اوقات یتیم بچے بھی ہوتے ہیں، باپ کا انتقال ہوتا ہے، چھوٹے یتیم بچے ہوتے ہیں، اور اس کے مال میں جو چھوڑ کر مر رہا ہے، آدمیاں کیا کرتے ہیں، 10,000 لے کر آ جاؤ، اب اسی کے مال میں سے لے کر جا کر لوگوں کو دعوت کراتے ہیں، حالانکہ وہ تقسیم کرنے والا مال ہوتا ہے۔ تو شریعت نے کیا فرمایا کہ اگر تم تمام وارثوں کے حق کو پوچھے بغیر اس کے مال میں سے کھانا کھلا رہے ہیں تو پھر کل قیامت کے دن کھلانے والے سب اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ بہت سارے آدمی ایسا کرتے ہیں، مر گیا بولا تو بیٹا بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، سب بھی ہیں، للہ کرنا حضرت ایسا، وہ بات بھی بول تو انشاءاللہ کرنا کی نہیں کرنا کی، آج کا ماحول بول رہا ہوں، للہ کرنا۔ بابا آ کر بینک میں ایک 5 لاکھ چھوڑ کر گئی ہیں، 50,000 للہ کے واسطے، 50,000 مسجد کو، ایسا انہوں ڈیسائیڈ کر لیتے سو۔ شریعت کے اندر للہ کے واسطے میت کے مال میں سے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تم اپنے جیب سے کیا بھی کرنا ہے آگے تمہیں اپنے جیب سے استعمال کرو کر بولتا نہ ہوں میں، کیا تو بھی ایسا مرحلہ آ جائے اپنے جیب سے استعمال کرو۔ میت اگر بول کر مرا ہے میرے 5 لاکھ ہیں، 50,000 مسجد کو دے ڈالو یا مدرسے کو دے ڈالو، دے سکتے ہیں، لیکن پورا مال نہیں۔ 1/3 مال کی اگر انہیں وصیت کر رہا ہے تو اس 1/3 مال میں دے سکتے ہیں، لیکن کوئی کہا میں مرنے کے بعد 5 لاکھ بھی دے ڈالو مسجد کو یا مدرسے کو، یہ وصیت اس کی قبول نہیں کی جائے گی، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ شریعت نے وارثوں کا حق بنایا ہے، انہیں مرنے کے بعد مال اس کا نہیں رہا، مال جو لوگ اس کے وارث ہیں اس کا ہو گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کا واسطہ، مرنے کے بعد شریعت پوری ایک سے ایک بات اللہ کے نبی بتا کر دنیا سے گئے، ایسے نہیں کہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو اسی لیے گھر والے جس گھر کے اندر میت ہوتی ہے، اللہ کے واسطے آڑوس پڑوس والے رشتہ دار ان کو ہیلپ کرے، ان کو کھانا بنانے نہ دیں، اور ان کے ساتھ آ کر کیا ہے
यानी इस वक्त अगर गम खारी हमदर्दी का मामला करें, यही शरीयत कह रही है। इन कुछ बनाना फिर इन कुछ सब कुछ करना बोले तो ये इंसानियत भी नहीं है, अल्लाह के नबी की शरीयत के भी खिलाफ है। तो इसीलिए आपके मोहल्ले के अंदर, आपकी गलियों के अंदर किसी का भी इंतकाल हो जाए, फ़ौरन अड़ोस पड़ोस वाले कुछ खाना तैयार कर दें, 1 वक्त का 2 वक्त का खाना तैयार करके उनके घर को भेज दें कि भाई ये हमारे घर की तरफ से है, ये हमारी घर की तरफ से है, जो मेहमान आएंगे इसमें से खिला दो, जो रिश्तेदार है आपके इससे खिला दो। इस तरह करने से इंशाअल्लाह उन घर वालों पर ज़्यादा बोझ नहीं बनेगा, वो वरासत के माल में भी हाथ नहीं डालेंगे और सही तरीके से यानी खाना खाकर भी अगर लोग आकर सही तरीके से उनकी तजहीज़ व तकफीन करके यानी चले जाएंगे। बहरहाल मेरे भाई इंशाअल्लाह अगले जुमा आपको उसके बकिया बातें जो है ना वो आपके सामने तफसील से बात आएगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ जुमा के दिन जल्दी आ जाओ को, आखिरी की बातें सुनो, शुरू की बातें आकर छूट जाती हैं। आखिर की बातें सुने क्या हो, ऐसा बोलना नहीं करो, ऐसा बोलना नहीं, गलती तुम्हारी है। सो शुरू से आकर सुने बोले तो मालूम होता क्या है क्या नहीं है को। शुरू की बातें पूरी आकर कब की आको वजुआ बना ले को आराम से बैठे तक 1:45 हो जाता है। अब हम ना कह को ऐसा बोला थी ना, शुरू से सुने तो मालूम होता। वो फिल्म को जाते हैं देखो, आखिरी में जाती हैं, जाओ करो बोलता ना हूँ मैं, फिल्म को है तो 1 घंटा पहले लाइन में करता है इन्हें टिकट लेने वास्ते, पूरा सीना सब देखना कहते हैं। जब शरीयत का मामला आ जाता है, गुनाह के लिए, नाजायज़ काम के लिए पहले बुक कर ले को पहले चले जाता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी अपनी आखिरत को संवारने के लिए थोड़ी देर पहले आते बोले तो नहीं आते। इस वास्ते मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता जो मजमा पीछा बैठा हुआ, मैं ख़ास तौर पर उनसे दरख्वास्त करता हूँ जल्द तशरीफ़ लाएँ, पूरी बातें सुने। ये बातें इसलिए मैं उठाया हूँ, 9 साल से हम आपके सामने जो कुछ बोलते हैं, कितना भी बोलो जल्दी चढ़ता नहीं, वो बार बार बोले तो चढ़ता है। सो इसलिए आकर ये मसाइल ऐसे हैं, मरने के बाद हर आदमी की चाहत ये होती है कि मैं जन्नत पे चला जाऊं, हर आदमी की चाहत होती है। वो चाहत को पूरी करना है तो नबी का तरीका अपनाएंगे तो वो चाहत पूरी होगी। नबी के तरीके के खिलाफ दुनिया के रस्म और रिवाजों को अपनाएंगे, चाहत अधूरी रह जाएगी। इसलिए मैं आपके सामने एक टॉपिक लाया हूं, लिहाजा इंशाल्लाह अगले जुमा जल्द आए। बकिया जो रसूमात है मरने के बाद जनाजे की नमाज या दफन करने के जो रसूमात हैं वो आपके सामने और भी तफसील से बात आएगी। अल्लाह से दुआ करके अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।